بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صل آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آمین۔ آج کا ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے جس ڈر کی وجہ سے بہت سی لڑکیاں پردہ نہیں کرتی کہ اگر ہم نے پردہ کر لیا تو ہمارا رشتہ کیسے ہوگا۔ تو آج کا ٹاپک ہے ہمارا پردہ اور رشتہ، کہ اگر ہم پردہ کر لیں تو ہمارا رشتہ کیسے ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ پردہ کریں اور آپ کا رشتہ نہیں ہو۔ آپ نے دیکھا ہے کتنی ساری عورتیں ہیں جو شرعی پردہ کرتی ہیں الحمدللہ، اور ان کے رشتے ہو چکے ہیں، وہ اپنے گھر میں خوش ہیں الحمدللہ، ان کے بچے ہیں۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ جب پردہ کریں اور رشتہ نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ میری الحمدللہ میرے اپنے کانٹیکٹس میں اتنی گرلز ہیں جن کے جو شرعی پردہ کرتی ہیں الحمدللہ، اور ان کے رشتے ہوئے ہوئے ہیں، شادیاں ہو چکی ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں۔ تو آپ نے یہ کبھی نہیں سوچنا کہ جب ہم پردہ کر لیں گے تو ہمارا رشتہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر سوال یہ آتا ہے کہ ابھی ہم پردہ نہیں کرتے، شادی کی ہو جائے ایک دفعہ پھر ہم پردہ کریں گے۔ بہت سی لڑکیاں پردہ کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں لیکن انہیں کہا یہ جاتا ہے کہ ابھی تم پردہ نہیں کرو، تمہاری شادی ایک دفعہ ہو جائے پھر تم پردہ کر لینا۔ شادی کے بعد کیا ہے، شادی سے پہلے رشتہ نہیں کریں گے، سسرال والے کہیں گے کہ پردہ کرتی ہے لڑکی تو ہم نہیں کر سکتے رشتہ، ہمیں ماڈرن لڑکی چاہیے۔ دیکھیں، جو لوگ شادی سے پہلے آپ کا پردہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے وہ شادی کے بعد کریں گے؟ نہیں، کبھی نہیں کریں گے۔ جس کو آپ کو قبول کرنا ہوگا وہ آپ کو پردے کے ساتھ قبول کرے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہمارا جو پارٹنر ہے، ہمارا جو پارٹنر ہی سمجھ لیں، وہ لکھ دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، آپ نے سنا ہے نا۔ پھر آتا ہے کہ میں آپ کو ایک سٹوری بتاتی ہوں، مجھے میری والدہ سے پتہ چلی ہے کہ ایک لڑکی تھی، وہ شرعی پردہ کرتی تھی نا، اس کا رشتہ ہوا تو پھر ہوا یہ کہ اس کے سسرال والوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں قبول ہے، یہ بے شک پردہ کریں، ہم کچھ نہیں کہتے۔ بارات والے دن وہ مکمل پردے میں تھی الحمدللہ، لیکن ولیمے والے دن انہوں نے اس کا پردہ اتروا دیا اور اسے سب کے سامنے بٹھا دیا۔ وہاں کمبائن گیدرنگ تھی، مکس گیدرنگ تھی نا، تو وہاں لڑکے لڑکی اور وہ پریشان۔ تو آپ لوگوں نے پردے کی بات پہلے کلیئر کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی آپ کا رشتہ آئے آپ لوگ ان سے کہیں اگر آپ ہمارا پردہ قبول کر سکتے ہیں، آپ اپنے پیرنٹس کو کہیں کہ اگر ان کو میرا پردہ قبول ہے تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ میں شادی نہیں کری۔ آپ کا جو پردہ ہے نا وہ آپ کی فرسٹ اپرچونٹی ہونا چاہیے۔ جب آپ پردہ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ لیں موٹیویشن کہ دنیا کی بہترین عورتوں نے دنیا کے بہترین مردوں سے پردہ کیا تھا۔ ہماری جو صحابیات تھیں انہوں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پردہ کیا تھا۔ ان جیسا پاک مرد دنیا میں آج تک نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ جب ان سے پردہ جائز ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کسی سے بھی پردہ نہ کرنے والے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کہ دیکھیں، رشتہ ہونا ہوتا ہے نا تو پردے کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، پردے کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، اور شادی تب ہی ہوتی ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے کہ ہاں بھائی اس ڈیٹ کو، اس دن میں، اس سال میں، اس مہینے میں اس کی شادی ہونی ہے، اور یہ ہم نہیں ڈیسائیڈ کرتے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس طرح سے پردہ کرنے سے نہیں رکنا کہ ہمارا رشتہ کیسے ہوگا۔ ہاں، ہماری امیوں کو بہت ڈر ہوتا ہے کہ آج کل کا دور ہے نا بہت ماڈرن ہو چکا ہے اور فتنوں کا دور ہے، ٹھیک ہے۔ ہر قدم بہت سوچ سمجھ کے رکھنا پڑتا ہے، رائٹ۔ تو آپ نے پردہ کبھی نہیں چھوڑنا اس لیے کہ میرا رشتہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا رشتہ لیٹ ہو تھوڑا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کا رشتہ نہیں ہوگا آپ کا رشتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ تک ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نیک ہم سفر کی دعائیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔
کچھ لڑکیوں کو ہوتا ہے وہ پردہ کرتی ہیں، ان کا رشتہ ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، لیکن شادی کے بعد ان کے لیے پرابلمس کریٹ کرتے ہیں سسرال والے کہ تم پردہ اتار دو، پردے میں کیسے مینیج کرو گی، اب تمہارے بچے ہونے ہیں، اب تم نے آگے پیچھے جانا ہے ہمارے خاندان میں، تو پردے کے ساتھ تم کیسے مینیج کرو گی، تمہارے لیے تو مسئلے ہوں گے یہ وہ، ٹھیک ہے. تو یہاں آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آرام سے اپنے شوہر سے تسلی سے بات کرنی ہے، ان کو منانا ہے. جب آپ کے شوہر مان گئے تو پھر آپ کو باقی کسی کی فکر نہیں ہونی چاہیے نا، کیونکہ آپ کے شوہر تو مان گئے تو پھر آپ کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ ہر جگہ پہ، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور مجھے سوال آیا تھا کہ آپ ہی ہمیں بہت زیادہ باتیں سننے کو ملتی ہیں گھر والوں سے، ہماری امی بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں کہ ہمارا رشتہ کیسے ہوگا، کوئی تم سے شادی نہیں کرے گا، کسی کو بھی ایسے پردے میں قید لڑکی نہیں پسند. تو آپ خود کو ایسا کیوں بنا رہی ہیں کہ آپ کو لوگ قید سمجھے پردے میں؟ آپ پردے میں رہ کے ہر کام کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. آپ جاب کر سکتی ہیں، آپ سفر کر سکتی ہیں، آپ شادیاں اٹینڈ کر سکتی ہیں، آپ قرآن خوانیوں پہ جا سکتی ہیں، آپ اسکول میں ٹیچنگ کر سکتی ہیں، آپ بینک میں جاب کر سکتی ہیں، آپ ہر کام کر سکتی ہیں پردے کے ساتھ. آپ خود کو ایسے نہیں کریں، آپ پردہ کر کے گھر میں نہ بیٹھ جائیں کہ لوگ آپ کو قید سمجھیں. الحمدللہ میں پردہ کرتی ہوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، لیکن میں باقی سارے کام بھی ساتھ میں مینیج کرتی ہوں، ٹھیک ہے. میں اگر کوئی فنکشن ہے ہمارے گھر تو میں سارے کام کر رہی ہوتی ہوں کام کر کے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ پردہ کر کے یہ قید ہو چکی ہے. اور دیکھیں جو ہماری مائیں ہوتی ہیں نا، ان کی تو فکریں ہی الگ ہوتی ہیں ماشاء اللہ. امیوں کو بہت فکر ہوتی ہے کہ ہماری بچی ہے، ابھی اس کا رشتہ نہیں ہوا، کیسے ہوگا. تو آپ سب نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل رکھنا ہے، ٹھیک ہے. جس اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ پردہ کریں اور اس کا حکم مانیں، تو پھر وہی اللہ آپ کا رشتہ بھی کروائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ نے آپ کے لیے بہت بہتر سوچا ہوا ہے، بہت بہتر، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. اور آپ نے یہ کبھی نہیں سوچنا کہ چلو شادی کے بعد پردہ کر لوں گی، شادی سے پہلے نہیں مانتے. تو ایسا نہیں ہے، جو بندہ شادی سے پہلے نہیں مان رہا نا، وہ شادی کے بعد بھی نہیں مانے گا، ٹھیک ہے پیاری گڑیا. تو آپ نے اس غلط فہمی میں نہیں رہنا. اور اس کے علاوہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ مجھے نیک ہم سفر عطا کریں، جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت کی راہوں میں لے جائے، جو میرا ہاتھ پکڑے اور جب میں ڈگمگانے لگوں، میرا ایمان کمزور ہو تو وہ میرا ایمان بڑھائے، مجھے آپ کی قرآن کی آیات سے تسلیہ دے اور حوصلہ دے، اور میرا ہاتھ پکڑے اور کہے کھڑی ہو جاؤ، ابھی ہم نے بہت آگے جانا ہے، ہم نے جنت تک کا سفر کرنا ہے. آمین، اللہم صل آمین. چاہے آپ شادی شدہ ہیں یا چاہے آپ ان میرڈ ہیں، آپ نے نیک ہم سفر کی دعائیں لازمی کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کو دعا کرنی ہے کہ آپ کے شوہر اور آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے.